فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نبی، میرے کریم آقا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصدر کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تکوین کائنات ہیں، باعث تکوین روزگار ہیں۔ آپ محسن کائنات بھی ہیں، مربی کائنات بھی ہیں، مقصد کائنات بھی ہیں اور معلم کائنات بھی ہیں۔ میرے نبی نجات دہندہ کائنات بھی ہیں، فخر کائنات بھی ہیں، نبض کائنات بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں اور رحمت کائنات بھی ہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، صدر بزم انبیاء بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور خالق کائنات نے اس نور کو سب مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ خالق کائنات نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو وجود عطا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا انسی ولا جنی، کچھ بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے اب تیرے محبوب علیہ السلام، تیرے حبیب محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور سنو اس لیے پہلے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے ایک ایک فرد کا رب پالن ہار میں ہوں۔ اور اے حبیب مکرم، تیری شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ساری دنیاؤں کے لیے، ساری مخلوق، سارے جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے دوستو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کسی فرد کو پیدا فرما دیتا، اللہ کسی چیز کو پیدا فرما دیتا، تو وہ چیز اس وقت تک، جب تک کہ محمد مصطفیٰ کے نور کو اللہ پیدا نہ کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم رہتی۔ جب رسول اللہ کی رحمت سے محروم رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہ ٹھہرتے، کیونکہ کائناتوں میں سے ایک کائنات کا ایک فرد ہے، کوئی قلم ہے، کوئی تختی ہے، یا کوئی نبی ہے، نبی کی روح ہے، اس کو رسول اللہ کے نور سے پہلے پیدا کیا، تو اس وقت تک تو رسول اللہ کی رحمت اس پر نہ تھی۔ جب نہ تھی تو رسول اللہ رحمت للعالمین کیسے بن گئے؟ سبحان اللہ۔
حضور رحمت للعالمین کیسے بن گئے؟ لہذا اللہ نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو، لوح کو پیدا فرمایا، ارواح انبیاء کو پیدا فرمایا، اور روح محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کی امام بن گئی، تمام نبیوں کی معلم بن گئی، تمام نبیوں کی مربی بن گئی۔ یہ سلسلہ رواں دواں چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی مخلوقات میں پیدا فرمایا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے نور کی ضیاء سے پیدا فرمایا ہے، یہاں تک کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلبوت کو پیدا فرمایا، آپ کے جسد خاکی کو پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث صحیح ہے، 11 محدثین جلیل القدر نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور فرمایا اس کی سند صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ متی جعلت نبیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ ایک ہے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، وہ راوی ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ متی کتبت نبیا، حضور آپ کب نبی لکھے گئے؟ تیسری حدیث مبارکہ جو حدیث سندوں کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی جعلت نبیا، آپ کب اللہ کے نبی بنائے گئے؟ چوتھی حدیث مبارکہ ہے جو بسند صحیح موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت میسرۃ الفجر فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی کنت نبیا، آپ کب سے اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، سرکار نے ارشاد فرمایا سنو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، نہیں، بلکہ وہ تو تمام نبیوں کی نبوت اللہ کے علم میں تھی۔ نہیں، معنی یہ بنتا ہے کہ کون تو نبی، لوگوں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری نبوت تھی، بلکہ فرمایا کون تو نبی، میں اللہ کا نبی تھا۔ جب موصوف ہوگا تو صفت ہوگی، جب نبی ہوگا تو اس کی نبوت ہوگی، لہٰذا میں تھا اور اللہ نے مجھے پیدا فرما کے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی تھی۔ لہٰذا کائنات کا فرد اول وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے سب سے پہلے، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، فروغ وادی سینا، فروغ وادی سینا۔ اور یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ لوگوں نے کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، کسی نے کہا تختی کو پیدا فرمایا، اقبال نے کہا بحثوں کو چھوڑ دو، سنو میں کیا عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، قرآن تیرا وجود ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدِ آبگین رنگ تیری محیط میں حباب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری ذات پاک سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل حجاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور عشق تیرا اگر نہ ہو یا رسول اللہ، عشق تیرا ذوق تیرا، عشق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز میں ہے میرے گزشتہ
گزشتہ روز و شب مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. یا رسول اللہ مجھ پر اپنا کرم فرما دو. آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں، اور آپ ہی کتاب کھلی کتاب قرآن پاک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب چلیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو رکھ دیا. آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جن فرشتوں نے مجھ کو سجدہ کیا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں، میرے پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں. عرض کی بار الہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم یہ تیری تعظیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیری صلب میں میں نے ختم المرسلین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو رکھ دیا ہے. جو تیری صلب میں پیدا ہوگا پروردگار عالم، یہ جو میرے پیچھے پیچھے فرشتے جس نور کا دیدار کرتے ہیں پاک پروردگار عالم، تو وہ نور تو مجھے میرے انگوٹھے میں عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت نے وہ نور محمدی آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں عطا فرمایا. تو آدم علیہ السلام اس کو چومتے تھے اور آنکھوں پر لگا لیتے تھے. جب یہی نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے پیٹ کی طرف منتقل ہوا ہے، تو اب فرشتے سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا طواف کرتے ہیں اس نور کی زیارت کے لیے، اس نور کے دیدار کے لیے. یہ نور محمدی چلتا گیا نسل اندر نسل، سلب در سلب، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، پاک بابوں سے پاک ماؤں کی طرف منتقل ہوتا آیا. لیکن سنو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر آدم علی نبینا علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی حضرت شیس پیغمبر علیہ السلام کو کہ اس نور محمد کو تہذیب کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف منتقل کرنا ہے. اسی طرح نسل در نسل میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلتا آیا، اور جس باپ کی صلب میں محمد کا نور آتا اللہ رب العزت اس کو معزز کر دیتا، اس کو مکرم کر دیتا. جس ماں کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آتا اللہ رب العزت اس ماں کو دونوں جہانوں میں ممتاز فرما دیتا. میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام اس بارے میں خود بھی ارشاد فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک باپ سے ایک ماں کی طرف، پھر ایک باپ سے ایک ماں کی طرف، پھر ایک باپ سے ایک ماں کی طرف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو بندہ ہوتا تھا اس میں میرے نور کو منتقل فرماتا تھا. جو بہترین ماں ہوتی تھی اس کے پیٹ کو میرے نور سے نوازتا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں بنی آدم کے بہترین گروہ میں مبعوث کیا جاتا رہا ہوں، بھیجا جاتا رہا ہوں، میرا نور منتقل کیا جاتا رہا ہے. فقرنن فقرنن، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، ہر دور میں اللہ نے مجھے پاک باپ میں رکھا ہے، پاک ماں میں رکھا ہے. حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ زمانہ بیتا گیا، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ، میں خیر میں ہی رہا، یہاں تک کہ اب میں تمہارے سامنے ہوں کہ جس قرن میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا ہے. پتا کیا چلا؟ رسول اللہ بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت کائنات میں تمام باپوں میں سب سے افضل ترین جو باپ ہے وہ محمد کا باپ عبداللہ ہے. ماؤں میں جو سب سے بلند ماں ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ماں آمینہ ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک
علمائے اہل سنت۔ اب کہا جاتا ہے کہ تم نور مانتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم نے کہا ہم خود تو نہیں مانتے، یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین. مومنوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور محمدی آیا ہے اور دوسرا کتاب مبین یعنی قرآن پاک آیا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، لیکن زیادتی یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو اللہ کا نور مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم خود ہی تو رسول اللہ کو اللہ کا نور نہیں کہتے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا نور کہیں. ارے سنو، ہم نے نہیں کہا، یہ تو خالق کائنات نے کہا ہے، رب محمد نے کہا ہے، رب کعبہ نے کہا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا ہے محمد میرا نور ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کافر، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ عتبہ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہوں کی پھوکوں سے بجھا دیں. نہیں بجھا سکتے. کیوں؟ اللہ کا ارادہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو، جو اللہ کا نور ہے، ساری کائنات میں اس نور کو چمکائے، بلکہ ساری کائنات کو اس کے فیضان سے چمکا دے. واللہ متم نورہ. اللہ ہر حال میں اپنے نور کو پورا فرما کے رہے گا. واللہ متم نورہ. اور یہ آج نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مخالف ہیں، یہ محفل میلاد کیوں ہو رہی ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جلوس کیوں نکل رہے ہیں. میرے دوستو، جب شمع جلائی جاتی ہے نا تو شرارے شیطان کے شرارے جو ہے نا، شرارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چنگاری کو، پھر بجھ جاتی ہے، اسے شرارہ کہتے ہیں، اسے شرارہ کہتے ہیں. یہ تو روز ازل سے جب آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو شیطان اس وقت بھی اکڑ گیا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. یہ آج کی بات نہیں ہے بابا، یہ سینکڑوں سالوں بعد کی بات ہے. جب چراغ مصطفیٰ جلتا ہے تو ابو لہب کا شرارہ پنگا لیتا ہی لیتا ہے، کیونکہ اس سے یہ روشنی برداشت نہیں ہوتی ہے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سیم اقبال کا شعر بالکل عکاسی کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے اللہ کے قرآن کی اس آیہ مبارکہ کی. اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اقبال نے کہا نور خدا. اب ذرا سماعت فرمائیں پھر دوبارہ اس شعر کو. ستیزہ کار رہا ہے، یہ پنگے تے پنگے ڈالتا ہی رہا ہے. کون؟ شرارے بولابی. کدے نال پنگا لیندہ رہا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام جو شمع رسالت ہے، جو چراغ مصطفی ہے، اس کے ساتھ اس کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے. حسد میں جلتا ہوا مرتا ہوا آ رہا ہے. شروع سے نبی پاک علیہ السلام کا نور جس کو خدا نے پیدا کیا ہے وہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا. اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. اور نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے. اس بات کا جواب ہے وہ لوگ کہتے ہیں نور تو ہم مانتے ہیں لیکن تم اللہ کے رسول کو اللہ کا نور مانتے ہو. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے صرف، بلکہ خدا نے کہا ہے تب ہم مانتے ہیں، رسول اللہ نے کہا ہے تب ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ نے کہا ہے. محمد کی ذات نور خدا ہے، محمد کی ذات نور خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کا معنی یہ ہے کائنات زمین و آسمانوں کے جو نور ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر اللہ بیان فرماتا ہے اپنے نور کی مثال. سنو ذہنوں کو کھول کے سنو، بلکہ اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر سنو. اللہ فرماتا ہے
سورہ نور کے اندر اللہ نور السماوات والارض ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، نہ ہرگز نہیں، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے نور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ دان ہے، جیسے ایک قندیل ہے، جیسے ایک تاک ہے، جیسے ایک چراغ دان ہے، یہ مثال ہے کس کی؟ اللہ کے نور کی۔ اگر اللہ کے نور سے مراد ذات خدا لی جائے، ذات خدا لی جائے تو اللہ تو فرماتا میری مثال نہیں، میری مثل نہیں، میری مثال نہیں ہے، تو یہ چراغ دان اللہ کے نور کی مثال کیسے بن سکتا ہے؟ ارے دوستو یہ تاک اللہ کے نور کی مثال کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ قندیل اللہ کے نور کی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری طرح کوئی چیز نہیں ہے، میری مثل کچھ نہیں ہے، میں بے مثل ہوں، میں بے مثال ہوں، کسی چیز پر میری مثال نہ دو جب اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں۔ اور قرآن عبث ہونے سے پاک ہے، قرآن عبث ہونے سے پاک ہے، اللہ کا قرآن فضول ہونے سے پاک ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو اللہ فرما رہا ہے سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قندیل ہے۔ تو سنو مفسرین کرام نے فرمایا واللہ، اللہ کے نور سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں میرے نور کی مثال یعنی میرے محمد کی مثال جو میرا نور ہے اس کی مثال ایک قندیل جیسی ہے۔ تو لہذا کیا پتہ چلا، ہم اللہ کے رسول کو اپنی مرضی سے نور خدا نہیں کہتے بلکہ اللہ اپنی محبت میں محمد مصطفیٰ کو نور خدا کہتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب آمینہ کے لخت جگر ہمارے لجپال آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام کرتے تھے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کلام کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دو دندانے مبارک کے درمیان سے نور نکلتا، اس کے تجلی سے، اس کی شعاؤں سے، اس کے منور ہونے کی وجہ سے جو سامنے کی دیواریں تھی وہ روشن ہو جایا کرتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا کریم آقا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو آپ کے غلام ہیں، ان کے حسن کو تو آپ کے حسن سے حصہ ملا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر ہر کوئی ہوش میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ رب العزت نے میرے نور پاک پر 70,000 پردے رکھ دیے ہیں، اگر ایک پردہ بھی اللہ رب العزت اٹھا دے تو زمین و آسمان میرے نور کی تجلی میں جل کر راکھ ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے نور پھوٹتا، سامنے کی دیواریں جو ہیں وہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، سنتے رہے محب ہو کر سنتے رہے۔ اللہ اللہ، کیا مقام تھا، وہ کیا وقت تھا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے اور صحابہ سن رہے ہوتے تھے، اور کیا مقام ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں وہی حدیث اور آپ سن رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلے، رات کا اندھیرا تھا، رات بہت زیادہ گزر چکی تھی، رات اندھیرے میں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی لاٹھی کو، ایک صحابی کی عصا کو اپنے مبارک عصا سے ٹچ کیا، جب ٹچ کیا اللہ اللہ تو وہ نور بن گئی، وہ عصا مبارک نور بن گیا، عصا مبارک نور بن گیا۔ اب اس نور کی روشنی میں صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چلتے رہے، لیکن ایک صحابی دوسری گلی میں جانا تھا، کہنے لگا اب تو اندھیرا بہت زیادہ ہے، کیا کروں؟ تو اس نے کہا، اس صحابی نے کہا جس کا عصا جگمگ کر رہا تھا، بلب بنا ہوا تھا، آفتاب بنا ہوا تھا، اپنے عصا کو اس کی عصا کے ساتھ ٹچ کر دیا، مس کر دیا، اب کیا تھا؟ اس کا عصا بھی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔
قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ عزیزان گرامی خبر قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کی اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک سی رہی تھی کہ اچانک مجھ سے سوئی گم ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی میری سوئی مجھے مل جائے لیکن وہ نہ ملی۔ آخر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں طیبہ کا چاند تشریف لے آیا، مدینے کا چاند تشریف لے آیا۔ جب یہ چاند کام نہیں کرتا ہے تو مدینے کا چاند اس وقت بھی کام کرتا ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ وہ مدینے کا چاند اپنی تجلی عطا کرے۔ ڈلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ مدینے کا چاند وہ ہے اگر دن کے وقت قبر میں دفنایا جائے کسی کو اور مغرب کے وقت دفنایا جائے، آدھی رات کو دفنایا جائے، جب مدینے کا چاند قبر میں آئے گا تو واہ سبحان اللہ، وہ نظارے دیکھنے والے ہوں گے کہ ساری قبر ہی نور علی نور بن جائے گی۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فتبینت العبرۃ لنور لشعاع نور وجہہ، نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار علیہ السلام مسکرائے، نبی پاک علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے سے نبی پاک علیہ السلام کی والفجر کی پیشانی سے نور نکلا اور اس نور کی شعاعوں سے میری جو سوئی تھی وہ بھی جگمگ کر اٹھی، چمک اٹھی اور دمک اٹھی، مجھے میری سوئی مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی روح لگتا ہے کہیں قریب ہی کھڑی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سوئی بھی یہ پکار رہی تھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا۔ 12ویں کا چاند جب سلامی دیتا ہے نا، اس کی سلامی کیا ہے؟ رسول اللہ کے در اطہر پہ آپ کے سجدہ کرتا ہے۔ صرف وہی نہیں، 12 برجوں سے ایک ایک تارا نور کا آ کر رسول اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے۔ واہ اعلیٰ حضرت کیا بات ہے، سنیں کہتی ہیں 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جگا ایک ایک ستارہ نور کا، اور کاف کے بال مبارک، کاف یہ آپ کے بھی لکھی ہوگی لوہے قرآنی، کاف ہا یا عین صاد، سنیں کاف کیا ہے؟ کاف کیا ہے؟ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ حضرت محدث عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، آپ صحیح ہی نہیں بلکہ وہ گولڈن چین کی حدیث نقل کرتے ہیں، ایسی سند جس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جی حدیث مبارکہ جو دی ہے حضرت معمر سے، وہ حضرت زہری سے، حضرت زہری حضرت سالم سے، حضرت سالم عبداللہ بن عمر سے، اور آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینی ہاتین، میں ان سر کی 2 آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پوچھا گیا کس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا؟ فرماتے ہیں لوگوں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، میں نے ان سر کی 2 آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ کس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا؟ تو فرمایا کان نورن کلہ، سر کی زلفوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک رسول اللہ کا سارا جسم نور ہی نور تھا۔
نور ہی نور تھا. سنو آگے سنو آگے سنو. بل نورم من نور اللہ، بلکہ اللہ کے رسول کا جسم تو نور ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا نور تھا. اللہ کا نور تھا. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں نا، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا. صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند پوری دنیا کو بکائے نور بنائے ہوئے تھا. میرے دل میں خیال آیا کتنا سونا لگ رہا ہے 14ویں رات کا چاند. میں ذرا چلوں مدینے کی چاند کا بھی دیدار کروں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو سرکار سو رہے تھے. میں نے آسمان پر 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، پھر چہرہ بددعا کا دیدار کیا، پھر چاند کو دیکھا، پھر مدینے کی چاند کو دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا. تو فرماتی ہیں فَلَهُ وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. فیصلہ کیا کیا کہ اللہ کی قسم جو آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میرے نزدیک مدینے کا چاند اس سے بڑھ کر خوبصورت تھا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. حضور علیہ السلام کے بیٹے آپ کے نواسے جن کو رسول اللہ نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے ماموں جان حضرت ہند ابن ابی حالہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جناب حسن مجتبی مجھے بتائیں اے میرے ماموں، میرے نانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کیسا تھا، آپ کے چہرہ مبارک کی رنگت کیسی تھی، آپ کی پیشانی کا جلوہ مبارک کیسا تھا، آپ کے جسم مبارک میں جو توازن تھا وہ کس عالم کا تھا. حضرت سیدنا ہند ابن ابی حالہ تمیمی لمبی لمبی حدیثیں ہیں، لیکن میں صرف ایک ٹکڑا لے کر آیا ہوں، آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں. ذرا ذوق کے ساتھ سنیں. حضرت ہند بن ابی حالہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ القمر لیلۃ البدر. جب حضور علیہ السلام کو کوئی تکتا، آپ کے چہرے کو تکتا، تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک وہ اتنا جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آسمان پر 14ویں رات کا چاند جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا. اللہ اکبر. یہ شمائل ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام کی محاسن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور، آپ کے جسم مبارک کی تابانیوں کو بیان فرمائے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کان العرق کأن العرق فی وجہہ اللؤلؤ. نبی پاک علیہ السلام کی حسن کے کیا کہنے، میں صرف بیان کرتا ہوں کہ جو پسینہ رسول اللہ کا پیشانی پر جم جاتا تھا، رخساروں پر جم جاتا تھا، وہ کس طرح لگتا تھا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے پسینہ مبارک کی تعریف فرماتے یوں لگتا تھا جیسے ملک عدن کے سچے موتی کسی نے سجا دیے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا. سرکار فرماتی ہیں کأن العرق فی وجہہ. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کأن عرقہ اللؤلؤ. بات ایک ہی ہے، کأن العرق اور کأن عرقہ اللؤلؤ، کأن عرقہ اللؤلؤ. اس طرح سے دونوں طرف سے یہ حدیث صحیح آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتی ہیں، اور دوستو صرف یہی بتاتا ہوں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. میں نے رسول اللہ جیسا نہ رسول سے پہلے کسی کو دیکھا ہے، نہ رسول اللہ کے بعد کسی کو دیکھا ہے، نہ پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں کسی کو دیکھا. بس
اسی پر ختم کرتا ہوں کہ بے ابی و امی حضور اتنے خوبصورت تھے، علی کا بار بار جی چاہتا ہے کہ اس کا باپ ابو طالب بھی مصطفیٰ کے حسن پر قربان ہو جائے، اور اس کی ماں فاطمہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر قربان ہو جائے۔ بس یہی کہتا ہوں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لم ارا شیئا قط احسن منہ، میں نے کبھی بھی رسول اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، لوگوں بڑی چیزوں پر نظروں کو جما کر دیکھا ہے، ہائے ہائے کوئی بھی مصطفیٰ جیسی نظر نہیں آتی ہے، حضور سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا سورج سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے ہمارے رسول کے جمال کو نہیں دیکھا ہے، حسن کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے سوال کر رہے ہو۔ اگر تم جمال مصطفیٰ کو ملاحظہ کر لیتے، تم چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے، سوالات ختم ہو جاتے، پتہ کیا چلتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، جب کوئی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا یوں لگتا تھا آسمانوں سے سورج ٹوٹ کر چہرہ بدوہا میں گردش کر رہا، چہرہ بدوہا میں گردش کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، چہرہ بدوہا، چہرہ بدوہا، چہرہ بدوہا۔ اللہ نے بھی فرمایا ایک وہ آفتاب ہے جس کو میں نے آسمانوں پر چمکایا، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ سراجم وہاجا ہے، اور ایک چاند میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، وہ چاند میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، سورج میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، ایک اوپر سورج ہے، ایک سورج میں نے تمہیں عطا فرمایا، اوپر کا سورج کیا فرمایا؟ سراجم وہاجا، اور جو سورج تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تمہارے باہر کو چمکاتا ہے، جب چڑھتا ہے سورج چمکاتا ہے نا، اور یہ جو تمہیں سورج عطا فرمایا ہے جو مدینے کا سورج ہے، فرمایا یہ تمہارے اندر کو چمکا دیتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حسن اس کمال کے بارے میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وسراجا منیرا کا معنی ہے ایسا سراج، ایسا سورج جس کو دیکھے اسی کو چمکا کے رکھ دے، اسی کو چمکا کے رکھ دے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، سارا بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور اللہ کی سارتاب قدم شان ہے، یہ حضور اللہ کی شان ہے، کہاں سے؟ سر سے لے کر قدم تک، جو رسول اللہ کو تکے اللہ یاد آ جائے، یہ ہے شان خدا۔ شان خدا کا کیا معنی ہے؟ جو مصطفیٰ کو تکے یاد خدا آ جائے، یاد خدا آ جائے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ نہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ، میری جان ہے یہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، کہا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست۔ اے مفتی اعظم ہند
مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر قربان ہو جا، مصطفیٰ کو حاصل کر لے۔ اگر تو مفتی بھی ہوا، مفسر بھی ہوا، محدث بھی ہوا، محقق بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود تو ابو لہب کا ابو لہب ہے، ابو لہب کا ابو لہب ہے۔ اگر تو نے مصطفیٰ کو حاصل نہ کیا، علم حاصل کرتا رہا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، فرق صرف یہ ہے ایک مکے کا ابو لہب تھا، تو ہندوستان کا ابو لہب ہے۔ اقبال نے کہا تھا با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس، دین ہما ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر تو نے کہا کہ مصطفیٰ بھی دین ہے تو کتابوں میں بھی دین ہے، کہا نہ مصطفیٰ کو پائے گا پھر کتابوں کا دین بنے گا۔ کیوں؟ با مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، تمام بو لہبیز۔ اور حضرت حسان بن ثابت بھی یہی ارشاد پر عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے پڑھ کر میری آنکھوں نے کسی صاحب حسن کو نہیں دیکھا۔ صرف یہ نہیں کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا سونا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جب میں آپ کی ذات پاک کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا ہوں، آپ کی زلف دوتا کو دیکھتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ کرتا ہوں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جب آپ کو اللہ نے بنانا چاہا تو بنانے سے پہلے آپ کی ذات سے پوچھ لیا تھا، اے ذات محمد مصطفیٰ، اے وجہ تخلیق کائنات، اے باعث تکوین کائنات، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، تجھے بنانے لگا ہوں، تو ہی بتا میں تیری شکل صورت کو کیسے بنا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یا رسول اللہ